آرمی چیف آپ کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کے سب کچھ ہو رہا ہے, ادھر کیوں نہیں کہتے؟ یہ جلسے میں آ کے بڑھ کے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے کا میں ٹائم دے رہا ہوں, اگر قانونی طور پہ ان کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم خود چھڑا لیں گے. خدا نخواستہ بہت ڈینجرس ایریا ہے جہاں پہ آپ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا کی گیم کھیل رہے ہیں. دس از ویری ویری ڈینجرس. پنجاب پولیس والوں کو پہ جو ہے نشیوں کے نشے اتارنا صحیح طرح آتا ہے. یار گنڈا پور صاحب, آپ جہاد کی باتیں اور اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. گنڈا پوری شہد تھا نا, یہ وہ والا کیس ہے جس کا آپ اس وقت سامنا کر رہے ہیں, وہ جو بوتل آپ کی پکڑی گئی تھی. آج میں علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل جو ہمارا ویلاگ آیا تھا اس کے اندر ہم نے جلسے کو بیٹھ کے انالائز کیا تھا کہ جلسہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا, لیکن اس ویلاگ کے اندر ایک چیز کی جو کمی تھی وہ اس بات کی کمی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو خطاب تھا وہ جیسے ہی ہم نے ویلاگ کی ریکارڈنگ ختم کی اس کے بعد ان کا جو خطاب تھا وہ سٹارٹ ہوا, تو اس کو انالائز ہم نہیں کر سکے. لیکن اوور آل جلسہ تب تک کیسا تھا اس کو ہم نے بالکل انالائز کیا. لیکن اس خطاب کے بعد جو ہے وہ ایک نیا طوفان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو کل سے لے کر اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ خطاب کیوں ہوا اور میں کیا سمجھتا ہوں اور اس خطاب سے جو ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے, ذرا اس کو انالائز کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور خبریں بھی ڈیولپ ہوئی ہیں. آج ہفتے کا آغاز تھا تو چیف جسٹس کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک قسم کی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب جلسے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا تو یعنی کہ 7 بجے, اس کے بعد وہ آئے اور آ کے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تقریر کی. اپنے وہ کندھے کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک کپڑا رکھا ہوا تھا اور بڑے پرجوش طریقے سے جو ہے انہوں نے یہ تقریر کی. اپنی اس تقریر کے اندر بڑے جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ یہ تقریر کی گئی. اپراکسیمیٹلی کوئی 22-23-24 منٹ کی یہ تقریر تھی اور اس کے اندر جو چیدہ پوائنٹ سے پہلے ذرا اس کو انالائز کر لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ این آر او کی بات کرنے والے سن لیں, این آر او کو مانتے ہیں, نہ کسی قیمت پر این آر او لیں گے. عمران خان جیل میں ہو کر بھی جیت گیا ہے. حکومت کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں, اگر 2 ہفتوں کے اندر ہمارے قائد کو رہا نہ کیا گیا تو خود رہا کریں گے. مریم نواز سن لے, این او سی ملے یا نہ ملے, اگلا جلسہ مینار پاکستان کے اوپر ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہمیشہ اپنی قوم مسلمانوں کی بات کی ہے. عمران خان نے دنیا میں سفیر بن کے ثابت کیا ہے کہ اسلام پرامن مذہب ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر نے ناموس رسالت کی بات کی ہے. آج ختم نبوت کا عالمی دن منایا جاتا ہے, یہی عمران خان کا قصور تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جی قرآن میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ حق پر ہیں. یہ بھی ہے کہ اگر جابر حکمران کے خلاف آپ آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہو. ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے, ہم یہ جہاد کریں گے. اچھا, یہ لائن بڑی امپورٹنٹ, اس کو ذرا یاد رکھیے گا, یہ جو ہم جہاد کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں ارب روپیہ لوٹنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے. این آر او دینے والوں تم بھی کرپشن میں ساتھ شریک ہو, این آر او دینے والوں تم ہار چکے ہو. عمران خان جیل میں بیٹھ کے جیت چکا ہے, تم ذلیل ہو رہے ہو. عمران خان کو جیل میں عزت مل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ این آر او دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ این آر او سے 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا. ہزاروں ارب روپے لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا, تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے بھی آئین کی پاسداری نہیں کی. اس ملک میں بار بار قانون ٹوٹ رہا ہے, تم قانون کی پاسداری نہیں کر رہے. تم اداروں اور محکموں والے سن لیں کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے. اگر وہ حلف کی پاسداری نہیں کریں گے تو اگلے جہاں میں پوچھ ہوگی. میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تم نے حلف لیا ہے کہ تم سیاست نہیں. انہوں نے کہا کہ میڈیا والے جو ہے اپنا قلم بیچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم نے حلف لیا ہے کہ تم سیاست, یہ اب اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے حلف لیا ہے کہ تم سیاست نہیں کرو گے. سیاست تو تم کر رہے ہو, سیاست میں کسی اور کو چھوڑ نہیں رہے ہو. میڈیا والے آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنا قلم بیچ چکے ہیں. اب یہ ان صحافیوں سے کہ وہ مخاطب تھے جو بیسکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ کویشچنس کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں سارا کچھ. انہوں نے کہا پاکستانی ان لوگوں کو پہچانے جنہوں نے اپنے قلم بیچے. عمران خان اور پی ٹی آئی پر ظلم ہوا, انہوں نے ایک بات نہیں کی. اسرائیل میں ہونے والے ظلم پر یہ صحافی ایک بات نہیں کرتے. اس کے بعد انہوں نے کچھ خواتین صحافیوں کے حوالے سے بھی کہا کہ جی ان میں سے جو ہے وہ ایسی بھی خواتین ہیں جو میں نے نوٹ کا میرا موڈ بنے, اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی. اور میڈیا کے مطلب اور بھی نمائندوں کے اوپر جو ہے انہوں نے اس طرح تنقید کی. انہوں نے کہا اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا. انہوں نے کہا کہ کارکن تیار رہیں, این او سی ہو یا نہ ہو, اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا. مریم نواز میں آ رہا ہوں, اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ پٹھانوں کا اصول ہے کہ ہم ڈھول بھی لے کر آتے ہیں اور بارات بھی لے کر آتے ہیں. مینڈیٹ چورو, پنگا مت لینا, اگر پنگا لیا تو تمہارا وہ حال کریں گے, تم بنگلہ دیش بھول جاؤ گے, تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے, لڑنا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں
اپنی پگڑی آپ لوگوں کے کارکنوں کی طرف اچھال دی ہے اور کہا ہے کہ میں اپنی پگڑی جو پشتونوں کی عزت جس کو ہم کفن کہتے ہیں میرے قبیلے کی عزت آپ کے حوالے کر دی ہے. قسم اٹھاؤ کہ ہم سب اپنے لیڈر عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے لڑنا بھی ہے. سب وعدہ کرو کہ آپ سب نماز پڑھو گے اور عمران خان کے لیے دعا کرو گے, فرعونوں کو ذلیل ہوتا دیکھنے کے لیے دعا کرو. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آج خواجہ آصف کا بیان سن رہا تھا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. خواجہ آصف تمہارا باپ بھی جو ہے وہ یہ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا. خواجہ آصف کہتا ہے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی سے رابطے رکھے, کیا فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا یا وراثت میں ملا تھا؟ انہوں نے کہا کہ فیض حمید تمہارا جنرل تھا, اپنا ادارہ ٹھیک کرو. فیض حمید کو جنرل ہم نے بنایا تھا, ڈی جی آئی ایس ہے ہم نے بنایا ہے. غلط کرے تو تمہارے کھاتے میں, اچھا کرے تو ہمارے کھاتے میں, اچھا کرے تو تمہارے کھاتے میں. خواجہ آصف سن لیں, کسی کا باپ بھی عمران خان کو فوجی عدالت میں نہیں لے جا سکتا. انہوں نے کہا وہ ایک فوجی کے بیٹے اور فوجی کے بھائی ہیں, تم میرے باپ کے قاتل ہو, میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا, لیکن جو میرے ورکرز شہید ہوئے اگر تم نے اصلاح نہ کی تو تمہیں جواب دینا پڑے گا. 9 مئی پر عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا. آج بھی ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں. سپریم کورٹ 9 مئی پر اپنا فیصلہ نہیں سنا رہی. میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا, مجھ پر 9 مئی کے مقدمات میں بیان دلوانے کے لیے ٹارچر کیا گیا. پنجاب میں بتاؤں گا کہ 9 مئی بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور جلسے میں وہ ایک بات بتائیں گے کہ ان سے بیان دلوانے کے لیے انہیں ٹارچر کیا گیا. ایک لفظ بتاؤں گا. انہوں نے کارکنان سے عہد لیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اب کی بار جو انہیں مارے وہ واپس اسے مارے. اب ہم غلام نہیں, ایسا آئین جس کو تم نہیں مانتے ایسا آئین ہم بھی نہیں مانتے. اچھا, اب یہ اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے ان کے یہ جو الفاظ استعمال کیے, ایک تو مریم نواز کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پٹھان ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ بارات بھی لے کر آتے ہیں اور ڈھول بھی لے کر آتے ہیں. اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ خاتون کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بعد صحافیوں کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی کہ جی یہ ان میں یہ لوگ جو ہے یہ پیسے لے لیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, لعنت ہے ایسی صحافت پہ, اینڈ ورڈز لائک دیٹ. اچھا دیکھیے, ان کی یہ جو ساری گفتگو ہے نا, اس کو اینالائز اگر ایک ایک کر کے آپ کریں. فار ایگزامپل, اب یہ جو مریم نواز کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی یا خواتین کے حوالے سے جس قسم کی بھی گفتگو ہوئی, پہلی بات تو اٹس ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم کہ وہ ایسی بےہودہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, وہ ماضی میں بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں. لیکن آئی بلیو کہ یہ آن پرپز یہ بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ سلپ آف دا ٹنگ ہے. یہ آن پرپز یہ بات کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ جب وہ یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین خود وہاں پہ اسٹیج کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں یا سامنے گراؤنڈ کے اندر بھی بیٹھی ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے خواتین کا انکلوجر جو ہے وہ بھی سامنے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی خواتین بھی جو ہے وہ مریم نواز سے بڑی سخت نفرت کرتی ہیں. سو دے ایکچولی ڈونٹ ہیو اے پرابلم اف علی امین گنڈا پور جو ہے اس قسم کی فضول بات کر رہا ہے. مطلب فار ایگزامپل 1 منٹ کے لیے اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے ٹیبلز کو ٹرن کیجیے. اب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں, زرتاج گل ہے, کنول شوذب ہیں, علیمہ خان صاحبہ ہیں, اور اس طرح کی بہت سی خواتین. جسٹ امیجن فار اے مومنٹ کہ نون لیگ کا کوئی رہنما جو ہے وہ ان کے خواتین کے بارے میں اس قسم کی بات کہے کہ جی پھر ہم جب آئیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ بارات بھی ہم لے کر آئیں گے. جسٹ امیجن فار اے مومنٹ, یہ کتنی گھٹیا اور فضول قسم کی بات ہے. سو یہ ڈیلیبریٹلی کہا جاتا ہے, اینڈ دیر از نو ون ٹو اسٹاپ ہم, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ایکچولی یہ ساری فضولیات بولنے کے اوپر جو ہے وہ تھپکی ملتی ہے کہ ہاں تم نے بہت زبردست کام کیا. بیکاز یہ آپ تو تواتر سے آپ ماضی کے ان کے آپ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین ہو رہی تھی, اس کے اندر انہوں نے اس قسم کی فضول باتیں کی. آزاد کشمیر کے اندر جب کیمپین ہو رہی تھی اس کے اندر انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے اسی قسم کی ان کے میک اپ کے حوالے سے اس قسم کی فضول باتیں جو ہیں انہوں نے تب بھی کی. ہی از ناٹ اسٹاپنگ بیکاز ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے اس چیز کی کہ ہاں تم بڑا زبردست کام کر رہے ہو, یہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے, یوں ہی کرنا چاہیے. بالکل یہ ایک بات. اس کے بعد دوسری بات یہ جو آپ کو تھوڑا سا چھٹا مارا ہے نا انہوں نے, جو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تم نے آئین کی پاسداری نہیں کی. علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ اس وقت پارٹی کے اندر ایک بہت بڑے جس الزام کا سامنا کر رہے ہیں اپنے کوارٹرز کے طرف سے, پارٹی کے اپنے اندر سے, وہ یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سیم پیج کے اوپر ہیں. دے آر پلینگ آن دا سیم پیج. یہ ان کے ساتھ جو ہے راتوں کو چھپ چھپ کے ملتے ہیں, یہ کور کمانڈر سے جا کے ملتے ہیں, یہ ایس آئی ایف سی کو گالیاں بھی دیتے ہیں, پھر ایس آئی ایف سی کے اجلاس کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی میں مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے بھی جو اس میٹنگز میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں, سامنے آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں. مہر بخاری کو جا کے جب انٹرویو دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے آرمی چیف سے کہا ہے کہ میرا چیف سیکرٹری جو ہے بدل دیں. وائی آر یو ریکویسٹنگ دا آرمی چیف؟ اگر آپ اتنے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, از دیٹ دا تھنگ ٹو آسک ٹو دا آرمی چیف کہ جی میرا چیف سیکرٹری بدل دیں؟ کیا آرمی چیف کی ڈومین ہے یہ؟
تو مطلب ایک آدمی جو ہے آپ نے چلیں آپ اتنے تپڑ آپ کے اندر آ گیا نا، یا آپ اتنے بڑے فن خان بن گئے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ میرے خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں، جب سے آپ چیف منسٹر بنے کم از کم 4-5 ملاقاتیں تو آپ کی ہو چکی ہوں گی نا. ایسے ہی ہے پارٹی آپ کی جو ہے وہ آرمی چیف کو بیٹھ کے برا بھلا کہتی ہے، یا عمران خان صاحب برا بھلا کہتے ہیں، یا ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں. آپ نے یہ سارا کچھ ان کے منہ پہ کیوں نہیں کہا؟ آپ ہمت کر کے دکھا دیں نا. آپ یہ کہیں کہ جو آپ جا کے میٹنگ اٹینڈ کریں اور باہر آ کے میڈیا سے کہیں جی آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ بول کے آیا ہوں ان کے منہ کے اوپر. کیونکہ اپیرنٹلی آپ کے مطابق یہ ایک ہی سب سے بڑے جو آفیسر ہیں، جو سب سے بڑے آرمی کو کنٹرول کرنے والے آفیسر ہیں، وہ تو آرمی چیف ہیں. ان کے ساتھ آپ 4-5 دفعہ مل چکے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف آپ کی وجہ سے عمران خان اندر ہے؟ کہا ہے آپ نے؟ یا آرمی چیف آپ کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہیو یو سیڈ آل دیز تھنگس ٹو ہم؟ نہیں. وائی؟ ادھر کیوں نہیں کہتے؟ یہ جلسے میں آ کے بڑھ کے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود اس کو سینس کیجئے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وائی از ہی ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بولنے والے جو ہے نا وہ پلیئر ہیں، تھیاٹرکس لگانا ان کو بڑی زبردست آتا ہے، اور یہی ٹاسک ہے ان کا. ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا ہی اسی لیے گیا تھا، بیکاز ان کا یہ جو اس قسم کی بڑھ کے مارنا ہے یہ بڑا کمال کا ہے. اچھا دوسری بات یہ، ابھی چند دن پہلے آپ نے جب مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیا تھا تو اس انٹرویو میں آپ نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور میرے لیول کے مطابق جو ہے وہ مجھ سے رابطہ ہوا ہے. ڈڈ یو ایکچولی نو واٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ کو آئیڈیا؟ یہ آپ کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی بات ہوگی کہ جی وہ میرے نا لیول کے مطابق مجھ سے رابطہ کیا ہے. کئی ایسے سیاستدان ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ نا اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ کرنل یا میجر ہم سے رابطے میں تھا، اور اس مرتبہ ہم سے کسی بریگیڈیئر نے رابطہ کر لیا. ایک درجہ ہمارا اسٹیٹس جو ہے نا اوپر آ گیا کہ اب ہم سے ڈائریکٹ کوئی بریگیڈیئر رابطہ کرتا ہے، یا اب بریگیڈیئر کے بعد جو ہے نا ہم سے کوئی میجر جنرل رابطہ کرتا ہے. دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹ سم آف دیز پیپل کیری، کہ جناب میرے نا لیول کے مطابق مجھے دیکھتے ہوئے، میں سی ایم کے پی ہوں نا، تو مجھے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کیا گیا. وہ اسی بات کے اوپر خوش ہیں. تو یہ میں اسی لیے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ اس پہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات کر دی، وہ بات کر دی. روٹین کی بات ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نتھنگ. یہ صرف اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو انہوں نے کہا جناب میں 1 ہفتہ 2 ہفتے کا میں ٹائم دے رہا ہوں، قانونی نہیں، اگر قانونی طور پہ ان کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم خود چھڑا لیں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. علی امین گنڈا پور صاحب ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جا کے جو ہے وہ جیل سے چھڑا. اگر یہ کرنا ہوتا تو 6 مہینے پہلے کر لیتے. آپ یہ سارا کچھ، یہ جو کچھ بھی آپ بڑھ کے مار رہے ہیں سارا کچھ آپ 6 مہینے پہلے کرتے. اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ وائی آفٹر 6 months؟ اب تو الیکشن، فروری کے الیکشن ہوئے میں، ستمبر میں آ کے یہ بڑھ کے مار رہے ہیں اس بات کی، تو اس کا بھی کچھ نہیں. اچھا پھر اس کے بعد دوسری بات یہ جو پنجاب میں آنے، اب یہ بڑی سینسٹیو بات تھی. یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جس ایریا کے اندر جا رہے تھے نا، مطلب آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کے حوالے سے جس قسم کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ریئیکشن پنجاب کی جانب سے آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ یہ بہت ڈینجرس ایریا ہے جہاں پہ آپ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا کی گیم کھیل رہے ہیں. دس از ویری ویری ڈینجرس. کیونکہ یہ اس قسم کی جو باتیں کرنا نا، پھر ہم تو پٹھان ہیں تو پھر ہم تو یہ کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. کیونکہ آگے سے پھر ہوا، عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی آج پھر ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، پھر ہم پنجاب والے آپ کو بتائیں گے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ. یہ بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. آپ کو نہیں آئیڈیا کہ آپ کس ایریا کے اندر جا رہے ہیں، اور اگر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی تو یہ کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھی وہ عظمہ بخاری نے آگے سے جواب دیا اپنی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس والوں کو پہ جو ہے نشیوں کے نشے اتارنا صحیح طرح آتا ہے. آپ ذرا ایک کوشش کر کے دیکھیں یہاں پہ. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل رات کو ایک بیان دیا جیو کے اندر کہ جی پھر یہ اٹک کا پل جو ہے کراس کر کے دکھائیں. آپ صرف امیجن کیجئے کہ آپ اس قسم کی باتیں پنجاب کے والے سے، اور پنجاب آگے سے یہ کہے کہ آپ اٹک کا پل جو ہے کراس کر کے دکھائیں اور اب آپ دوبارہ انٹر ہو کے دکھائیں، پھر دیکھیں ہم آپ کا کیا حل کرتے ہیں. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم پریٹی شیور، میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما علی امین گنڈا پور کی اسپیچ کے ان حصوں کو کبھی سپورٹ کرے گا. آئی ہوپ ناٹ، کیونکہ یہ بہت ہی بلو دا بیلٹ گفتگو تھی. اچھا اس کے بعد یہ جو تھوڑی دیر پہلے وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، یہ جو اسلامی ٹچ یہ جو بیچ میں دے رہے تھے کہ جابر حکمرانوں کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہو، ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے، ہم یہ جہاد کریں. یار گنڈا پور صاحب آپ جہاد کی باتیں اور اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. شراب کا کیس ہے آپ کے اوپر اس وقت چل رہا، شراب کا. وہ جو گنڈا پوری شہد تھا نا، یہ وہ والا کیس ہے جو جس کا آپ اس وقت سامنا کر رہے ہیں. وہ جو بوتل آپ کی پکڑی گئی تھی، تو یہ آپ کے لیڈر کو بھی شوق تھا یہ اس قسم کے وہ اسلام. وہ یاد ہے نا وہ قاسم سوری نے کیا سر تھوڑا اسلامک ٹچ دیجیے گا، یہ بیسکلی یہ وہ اسلامک ٹچ تھا.
یہ ایسے ایریاز میں مت جائیے جس سے بلا وجہ کی آگ پھیل جائے گی آپ. اچھا دوسری بات میں اب ذرا اس کو براڈر ایسپیکٹ میں یہ ذرا گڈا پور صاحب کی اسپیچ کو ذرا دیکھیے. یہ ساری بڑھ کے مرے بغیر ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا تھا, بہت فائدہ ہو سکتا تھا. فائدہ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ آرام سے آپ ایک اچھا جلسہ کرتے بغیر یہ انو تڑی لا اینج کرتا کیا, یا تو آپ ایکچولی اس تڑی کو امپلیمنٹ کروا رہے ہو نا, تو بندہ کوئی سمجھ بھی آئے کہ ہاں یار گنڈا پور نے کہتا جی ہن تو ہی دیکھنا. پیٹھ پیچھے جا کے آپ بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ادھر بیٹھ کے آپ تڑیاں لگاتے ہیں, تو بات سمجھ نہیں آتی کہ ایکچولی آپ نے کیوں کیا ہوگا, یا اس کا جو افیکٹ ہے وہ کیا ہوگا. آپ یہ سارا کچھ اگر نہ کرتے تو بڑے آرام سے سکون سے ہو سکتا ہے کہ آپ لاہور میں, کل کو کراچی میں, اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کی ایک سیریز جو ہے وہ شروع بھی ہو جاتی. لیکن یہ بلا وجہ کا ٹیمپریچر کو ہائٹ دینا, یہ تو آپ اس پورے پروسیس کو سبوٹاج کر رہے ہیں. اب یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں یا غلطی سے ہو گیا ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. لیکن یو آر ایکچولی کریٹنگ پرابلمس فار پاکستان تحریک انصاف بائی ڈوئنگ آل دیز تھنگس. مطلب اگر آپ یہ پنجاب والی باتیں نہ کرتے کہ جی ہم یہ کریں گے تو لاہور ہم تو بارات لے کر آئیں گے اینڈ آل دیٹ, تو آپ میرے خیال میں آرام سے سکون سے 22 تاریخ کو جو یہاں پہ جلسہ کر بھی لیتے. اب انہوں نے اگر 29 کنٹینر انہوں نے اسلام آباد میں لگائے تھے, وہ اب 129 لاہور میں لگائیں گے جس دن آپ نے آنا ہوگا. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا تو پارٹی کو نقصان ہے. تو اس لیے مطلب میں باقی میرا خیال میں باقی پورا جلسہ ٹھیک ہے, وہ ایک جوشیلے نعرے ہوتے ہیں. بلکہ گنڈا پور صاحب نے 2-3 جگہوں پہ نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ جو ایک اسپیچ تھی کہ لڑو گے تو کراؤڈ کہتا تھا لڑیں گے, مرو گے تو کہتے ہیں مریں گے, تو گنڈا پور صاحب نے بھی جو ہے نا اس کی چائنا کاپی جو ہے کل رات کو جلسے کے اندر 2-3 دفعہ ریپیٹ کی. میں ہنس رہا تھا, میں کہ یار کیا بھٹو صاحب کی کاپی کر رہے ہیں یہ, فار گاڈ سے. اپنا اسٹیچر دیکھ, ذوالفقار علی بھٹو کا اسٹیچر دیکھ, کیا کس چیز کو تو کاپی کر رہا ہے؟ کرنا ہی ہے اپنے لیڈر کی کاپی کر لے, چلو سمجھ بھی آتی ہے. لیکن اب انتہائی مطلب بے تکی قسم کی اسپیچ جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, اور وہ مجھے لگتا ہے صرف ایک ہی ریزن تھی کہ پارٹی کے اپنے اندر سے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کافی مواد ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں. آئی تھنک یو وانٹیڈ ٹو پروو کہ نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے قریبی نہیں ہوں, دیکھو میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑ دیا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا, نہ یہ کچھ کریں گے. چلیں میں آج یہ بات ہے نا, آج میں علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم وین یو میٹ آرمی چیف ہوگی نا آپ کی وہ اقتصادی کمیٹی کی آپ کی میٹنگ ہوگی یا SIFC کی آپ کی میٹنگ ہوگی, یہی ساری باتیں جو آپ نے جلسے میں کی ہیں جا کے آرمی چیف کے منہ پہ کہہ کے آنا, ٹھیک ہے؟ یہی ساری باتیں ذرا کہہ کے آنا. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو سی دیٹ. پتہ لگ جائے گا نا نیکسٹ ٹائم یو سے آل دیز تھنگز ان فرنٹ آف این آفیسر, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جلسے کی باتیں ہونا اور بات ہوتی ہے, کمرے کے اندر باتیں جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں وہ ٹون ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بہت سے ہم نے سیاستدانوں کے سارا کچھ کرتے دیکھا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جناب فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ آج بلایا ہوا تھا. اس کے اندر جہاں پہ انہوں نے ملک کے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر تو انہوں نے کافی کامنٹری کی, سپریم کورٹ کس طرح چل رہا ہے کس طرح نہیں چل رہا ہے اس میں ساری ڈیٹیل. لیکن بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آیا, اور وہ یہ تھا کہ جی میں ان سے سوال کیا گیا جی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ میرے سامنے لے آئیے. سو انہوں نے ایک قسم کا انکار کر دیا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہے, یا اس قسم کا جو امپریشن دیا جا رہا ہے وہ نہیں لے رہے. البتہ اسپیچ کے اندر 1-2 جگہوں کے اوپر کچھ ایسے پوائنٹس ہوئے جس کی وجہ سے چند صحافیوں نے یہ کہا کہ یار یہ ان کا ریٹائرمنٹ کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا. لیکن بعد میں صحافیوں سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اندر جو ہے اس کو وہ لوگ وہ ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی ایسا کوئی ارادہ فی الحال نہیں. اس بات سے تو کم از کم یہی لگتا ہے کہ ان کا یہ ایسا جو ہے فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کے علاوہ فیصل واوڈا صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایئر وائی کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کی گئی رات کو 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک. وسیم بدامی صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے تھے, تو اس میں فیصل واڈا صاحب, محمد مالک صاحب اور روف کلاسرا صاحب جو ہے اس کے اندر شریک تھے. تو فیصل واڈا صاحب نے جو ہے اس ٹرانسمیشن کے دوران ارشد شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی چیز میرے خیال میں انہوں نے بتائی, اور انہوں نے ایک کسی ستی صاحب کا جو ہے وہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ ISI کا ہینڈلر تھا دبئی میں, اور اس نے جا کے جو ہے وہ ارشد شریف کو جو ہے یہ کہا کہ جی آپ کو یہاں سے دبئی سے چلے جانا چاہیے. اور ان کے مطابق یہ جو ستی شخص تھا یہ بیسکلی جنرل فیض کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ تھا, اور جنرل فیض کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپریٹ کرتا تھا. اب یہ بات کس حد تک سچ ہے کس حد تک سچ نہیں ہے, اوبویسلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک اور تنقید بھی جو ہے جو کی جا رہی ہے, اور میں حیران تھا کہ جن حلقوں کی جانب سے کی جا رہی وہ یہ تھی کہ جناب
یہاں پہ جو ہے وہ فیصل واڈا جو ہے وہ بیٹھ کے ارشد شریف کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور رؤف کلاسر اور محمد مالک جو ہیں ان کے دوست ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایسے شخص کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ میں دیکھ رہا تھا کئی جو ہے وہ جو ایک پروفیشنل رائیولری ہوتی ہے اس چکر میں جو ہے وہ رؤف کلاسر صاحب اور محمد مالک صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ارشد شریف کے قریب وسیم بدامی، محمد مالک اور رؤف کلاسرہ صاحب، ان سے زیادہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا. مطلب وسیم نے جو ہے ارشد شریف کے ساتھ کام کیا اے آر وائی میں پتہ نہیں کتنے سال، اور محمد مالک اور رؤف کلاسر صاحب جو ہے نا وہ روزانہ کے حساب سے ان سے ملتے تھے. تو ان کی نیت کے اوپر شک کرنا یا ان کے اوپر ڈاؤٹ کرنا شرم کی بات ہے میرے خیال میں، بالکل شرم کی بات ہے. دے ہیو بین ویری لائل فرینڈس، اور میں جانتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں کئی ایسی سٹنگز میں، کئی ایسی تو نہیں، ایک دو ایسی سٹنگز میں موجود تھا جہاں پہ ارشد شریف بھی تھے اور کم از کم رؤف کلاسرہ صاحب بھی تھے، میں نے دیکھا ہوا ہے. بلکہ ایک آدھی سٹنگ میں محمد مالک صاحب بھی تھے. تو میں نے ان کی دوستی آپس میں دیکھی ہوئی، اور میں کسی صورت بھی ان کی دوستی کے اوپر جو ہے نا ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ ان دونوں افراد کے حوالے سے. اب یہ میں جانتا ہوں ایک وہ جو شہباز گل صاحب ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں، اور ان کے چمونے جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی جانب سے یہ والی تنقید جو ہے نا، کیونکہ وہ اچھا شہباز گل وہاں پہ تو ان کے 3-4 چمونے یہاں پہ بھی ہیں اسلام آباد کے اندر بھی، جو بالکل جو شہباز گل لائن لیتا ہے وہی 3-4 وہ بھی وہی لائن لیتے ہیں. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بیسکلی وہ یہ ایک پورے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ یہ اٹیک ہوتا ہے، لیکن یہ دو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.